ایک اور چیز جس کے اوپر عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی کیسز بھی ختم کرانے ہیں نا کاشف, وہ تو میں کہہ چکا اوپننگ میں جی کہ اصل تو رولا کیساں دا ہے. آہو کہ میں ادھر آنا اجازت دیں, میں ذرا آج توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے تو میں علی ظفر صاحب موجود ہیں. علی ظفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے توشہ خانہ کیس؟ نااہل ہو سکتے ہیں؟ میری نظر میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے جی ایسا. اس میں کیس اگر آپ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں, جو ریفرنس فائل کیا ہے اسپیکر صاحب نے نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے سب سے پہلے یہ الزام لگایا ہے عمران خان صاحب کے خلاف کہ انہوں نے گفٹس دیے توشہ خانہ سے اور ان کے پیسے نہیں دیے. ہم نے سارے چلان جو تھے 4 سال کے, انہوں نے تو 1 سال کا الزام لگایا تھا, ہم نے پورے 4 سال کے جو چلان فارمز تھے جس میں باقاعدہ پیسے دیے گئے ہیں وہ دے دیے. پھر انہوں نے الزام لگایا کہ آپ نے گفٹس جو تھے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں اور آپ نے جو اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہوتی ہے اثاثوں کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, اس میں آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے. ہم نے ہر سال کے جو جہاں جہاں ڈکلیئر کیے تھے جو گفٹس تھے وہ ڈکلیئر ڈیکلریشن باقاعدہ اور ان کے سامنے پیش کر دی. انکم ٹیکس کے ریٹرنز بھی فائل کر دیے اور اسٹیٹمنٹ بھی فائل کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. انہوں نے پھر یہ کہا, یہ الزام لگایا اسپیکر صاحب نے کہ آپ نے کچھ گفٹس بیچ دیے تھے اور جو بیچنے کی جو آپ کو رسید جو ملی, آپ کو پیسے ملے, وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے کون سے بینک اکاؤنٹ میں. ہم نے وہ بھی دکھا دیا کہ خریدنے کے پیسے پوچھے تھے انہوں نے کہ کہاں سے خریدے یہ؟ جی خریدنے کا پوچھا تھا کہ یہ خریدے کیسے؟ نہیں, وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام نہیں ہوتا, وہ ٹیکس والوں کا ہوتا ہے. ٹیکس ریٹرنز ہم نے دکھا دیے کہ یہ کہاں سے پیسے آئے تھے. تو ابھی آج علی ظفر صاحب ہمیں بتایا گیا رپورٹرز کی طرف سے کہ فینسنگ کر کے جو بارڈ وائر ہوتی ہے فینس کر کے الیکشن کمیشن کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا. شور آپ گئے ہوں گے, آپ نے دیکھی ہوگی. اور ہمارے رپورٹرز کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ اس خدشے کے پیش نظر کے فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے گا, کوئی ہنگامہ نہ ہو, اس وجہ سے لوگوں کو استعفے آنے سے روکا جائے. کیا یہ سینس تھا آپ کا صبح الیکشن کمیشن جاتے ہوئے؟ مجھے تو نظر نہیں آیا. اور دوسری بات یہ کاشف صاحب, میری نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے قانون آئین کے مطابق. وہ اتنا کلیئر ہے قانون اور آئین کہ اس میں کوئی خدشہ نظر نہیں آتا. سوال یہ ہے کہ آپ نے ڈکلیئر کیا کہ نہیں ہے, اور اگر آپ کے سامنے کاغذ آ جائیں گے جس میں ڈکلیریشنز ہیں تو پھر اس پہ مزید کارروائی ہو نہیں سکتی. دوسری آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کاشف صاحب, اسپیکر جو نیشنل اسمبلی ہوتے ہیں وہ ایک بڑا بڑی پوسٹ ہے, ان کو آئین اور قانون کا پتہ ہوتا ہے, وہ چاہے جو بھی ہوں, اسپیکر کی ایک اپنی پوسٹ ہے. انہوں نے ریفرنس فائل کیا ہے آرٹیکل 62(1)(f) کا. آرٹیکل 62(1)(f) یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عدالت کوئی فیصلہ کرے کہ ایک شخص جو ہے وہ امین نہیں, وہ آنےسٹ نہیں ہے, تو اس کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. یہاں پر آپ نے یہ کنٹینشن دی ہے کہ کسی کورٹ آف لا میں عمران خان صاحب کنوکٹ نہیں ہوئے تو یہ 62(1)(f) کے تحت کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ الٹا عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس سپریم کورٹ میں ہوا تھا اس میں ان کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ ان کے خلاف جو بھی ایلیگیشن ہے, جو بھی الزامات ہے, وہ غلط ہیں. تو اگر ایسا کوئی کیس ہی نہیں ہے کورٹ آف لا کا ان کے خلاف, تو اسپیکر صاحب نے خود ہی ازیوم کر لیا کہ یہ توشہ خانہ کے جو گفٹس ہیں یہ ڈکلیئر نہیں ہوئے, اس لیے وہ آنےسٹ نہیں ہے اور امین نہیں ہے, اور ان کے خلاف کیس فائل کر دیا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج پوچھے تھے سوال دوسری سائڈ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کون سی ججمنٹ ہے, کون سا کیس ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فائل کیا. اب تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے, ان کے سامنے جب ایسٹس فائل ہوتے ہیں اور ہر ممبر کو فائل کرنے ہوتے ہیں, تو ایسٹس کو وہ 120 دن کے اندر اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کے اگر اس میں غلطی نکلتی ہے تو اس کو درست کرا سکتے ہیں, یا اگر وہ سمجھیں کہ کوئی کنسیلمنٹ ہوئی ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کرا سکتے ہیں. وہ 120 دن کے اندر کر سکتے ہیں سر. لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ یہ ظاہر ٹیکنیکل چیزیں تو رپورٹ ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. آپ کے خیال میں, کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال عمران خان صاحب نائل ہو جائیں گے, آپ کو نائل ہوتے نظر آ رہے ہیں, یہ سنو؟ جی مجھے تو بالکل نہیں نظر آ رہے. ایسی کوئی بات نائلی کی بات ہی نہیں ہو, جیسا میں نے آپ کو کہا کہ نائلی ہوتی ہے اگر کورٹ آف لا, اگر کوئی عدالت. اب آپ جورسڈکشن اس کی بات کر رہے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ اب کر دیں کل تو پھر آپ اس کو چیلنج ہی کریں گے ہائی کورٹ میں جا کے. لیکن اگر وہ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ کر تو سکتے ہیں. لیکن لیٹس سی ہاؤ واٹ دی ورڈکٹ کمز آؤٹ. محفوظ کر لیا فیصلہ. علی ظفر صاحب بہت شکریہ. یہ جو آپ نے یہ ریفرنس بھیجا تھا, ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت ہو یا حکومت میں آپ بھی ظاہر شامل ہیں, کولیشن پارٹنرز,
میں آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ یہاں پہ آ کے بیان دیتے رہے کہ ہم تو کسی لیڈر کو نائل سے ٹیکنیکل ناک آؤٹ سیاسی نائلیاں ہم نہیں مانتے. 2020 میں توشہ خانہ کے ریفرنسز آپ لوگوں کے خلاف بھی گیلانی صاحب, زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھے. ان کے فیصلے ابھی تک نہیں آ رہے ہیں. یہ کیس کا فیصلہ آپ کر بھی دیں, لیکن آپ چاہتے ہیں عمران خان کو ناک آؤٹ کرنا؟ دیکھیں بریک کا مجھے کہا جا رہا بریک کے بعد یہ سوال ہے آپ کے لیے. موشن توڑ دیا. موشن بنا ہی نہیں, ٹوٹا کیسے؟ سرکار یہ کے بعد آپ کا موشن بن گیا تھا.